علامہ سعد رضوی صاحب سے اتنی نفرت کیوں؟ کہ فرانس حکومت کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا نو منتخب سی سی پی او ہے، اس نے اپنی پارٹی کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علامہ سعد رضوی صاحب کے کیس کی جو لاسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو میں سامنے رکھتا ہوں۔ پنجاب حکومت کی بدنیتی، پنجاب حکومت کی دھوکے بازی، فراڈ، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ بھائی علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے بیچ میں کوئی بھی آتا ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ آتا ہے، چاہے سپریم کورٹ آتا ہے، چاہے کتنے معزز جج آتے ہیں، وہ ہماری جتی کی نوک پہ ہے۔ ہم علامہ سعد رضوی صاحب کو ہر ممکن کوشش کریں گے اپنے آقا کو دکھانے کے لیے، اپنے باپ فرانس کو دکھانے کے لیے، اپنی ماں یورپی یونین کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب رہا نہ ہو، لیکن ہماری عدالتیں ان کو رہا کر رہی ہیں۔ ناظرین یقین کرو، میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ابھی لاسٹ میں جو قدم اٹھایا ہوا ہے پنجاب حکومت نے، مجاز اتھارٹی یعنی کہ ڈی سی لاہور نے، یقین کر کے آپ بدنیتی، جھوٹ، دھوکے اور فریب آپ نے زندگی میں نہیں سنے ہوں گے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ علامہ سعد رضوی صاحب کو کسی طریقے سے رہا نہ کریں، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، لاہور ہائی کورٹ کا جو طارق سلیم شیخ صاحب جو جج ہیں، ان کے خلاف اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں کہ اس نے جھوٹ اور بدنیتی کے اوپر فیصلہ دیا ہے، یعنی کہ اپنی عدالت کے اوپر کیس کر دیا۔ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کرنا ہے، کسی صورت میں بھی نہیں کرنا ہے۔ ناظرین پلیز آپ اس حکومت کی بدنیتی، اس عمران خان صاحب کی بدنیتی، جو کل اسلام آباد میں سارا 3 گھنٹے عوام کا مغز خراب کرتا رہا، ریاست مدینہ کے نام پہ، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، قانون کے نام پہ، رول آف لا کے نام پہ، حضرت علی کی مثالیں کبھی دے رہا ہے، کبھی عمر کی مثالیں دے رہا ہے، اور خود یہ اپنا پنجاب حکومت کو کیا سبق دے رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے، کس یورپی یونین کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی بدنیتی میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتاؤں کہ 1 اکتوبر کو جو علامہ سعد رضوی کے حق میں جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو سب لوگ خوش ہو گئے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک لیٹر بیچ میں آ گیا تھا، شارٹ میں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ تو اس ٹائم اس لیٹر کے بارے میں یہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا تحریک لبیک کے وکلا کی طرف سے، جو تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت ہے اس کی طرف سے، کہ بھائی یہ لیٹر فیک ہے، جو سپریم کورٹ ریویو بورڈ کا جو لیٹر ہے یہ فیک ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ یار یہ جیلی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بعد میں کیا ہو گیا کہ پھر دوسرے دن یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ یار یہ فیک تو نہیں ہے، یہ اصلی ہے۔ سپریم کورٹ نے یعنی کہ سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ نے فیصلہ دیا تھا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی 1 مہینے کی اور نظر بندی بڑھا دی جائے۔ تو اس ٹائم برہان موزم صاحب نے انٹرویو دیا تھا جمیل فاروقی کو کہ اس لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کال آف کرا دیں گے، کال عدم قرار ہو جائے گا، اس میں جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دوسرے دن وہ لیٹر بھی کال آف ہو گیا، اس کی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دو، یعنی کہ 2 لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر اور ایک سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دو۔ پھر اس میں کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا نو منتخب سی سی پی او لاہور بیچ میں آ گیا کہ مچل کے جمع کرو، کبھی ادھر بھگاتا ہے کبھی ادھر بھگاتا ہے۔ تو 2 کروڑ کے مچل کے مانگے گئے جو تحریک لبیک کی طرف سے، وہ بھی پیش کیے گئے، پھر بھی رہا نہیں کیا گیا۔ تو پھر جو تحریک لبیک کی لیگل ٹیم ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ میں رابطہ کیا کہ بھائی سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود اس سے ڈی سی او جو لاہور ہے اس کی بھی نوٹس جاری کیا تھا کہ بھی علامہ سعد رضوی صاحب کو ریلیز کر دو، تو پھر سی سی پی او نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو کل بلایا کہ بھائی آپ کیوں نہیں رہا کر رہے علامہ سعد رضوی صاحب کو۔ تو اس ٹائم یہ جو پی ٹی آئی کا نو منتخب سی سی پی او ہے، اس نے اپنی پارٹی کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولا ہے کہ میں تو مچل کے جمع کرتا ہوں۔ جو تحریک لبیک کے علامہ سعد رضوی صاحب کے جو وکیل ہے وہ پیش نہیں ہو رہے، حالانکہ وکلا ان کے دفتر سے باہر جا ہی نہیں رہے تھے۔ یہ تھی اس کی بدنیتی۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آیا سی سی پی او کے کل تک علامہ سعد رضوی صاحب کے مچل کے جمع کر کے اس کو رہا کرو۔ اب حکومت نے دیکھا ہے کہ بھئی ابھی تو ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، ابھی تو ہمارے آقا ناراض ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کل شام کو کیا کیا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں، اور اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا فریب کیا کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو ہم نے بتایا تھا، جو مجاز اتھارٹی ہے ڈی سی کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ نے
علامہ سعد رضوی صاحب کی 1 مہینے کی نظر بندی بڑھا دی ہے. حالانکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے وکیل جب چیف جسٹس کے سامنے نہیں بتایا تھا، اس لیے دوسرے دن لیٹر آیا تھا اور اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ کے سامنے لوگوں نے جو درخواست دائر کی تھی وہ کسی کو علم ہی نہیں تھا، کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں تھی. تو اس لیے اس لیٹر کو ہر آدمی نے جعلی قرار دے دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل نوٹس بھی نہیں تھا. تو اب یہ سپریم کورٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سپریم کورٹ کے جو لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے اس کو بتایا تھا، اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ سپریم کورٹ کا جو ریویو بورڈ ہے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی بڑھا چکا ہے، لیکن پھر بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم شیخ صاحب نے سپریم کورٹ کے نوٹس کو رونتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف جھوٹ بول کے بدنیتی کر کے یہ پنجاب حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت سپریم کورٹ کے مد مقابل کھڑا کر دیا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے اس جج کے خلاف. یعنی کہ علامہ سعد رضوی صاحب سے اتنی نفرت کیوں کہ فرانس حکومت کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. وکیل ٹی وی کے اس نے بھی کہا ہے کہ ہر ممکن یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم فرانس کو دکھائیں، یورپی یونین کو دکھائیں کہ بھئی ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب رہا نہ ہوں، لیکن یہ حکومت، ہماری جو عدالتیں ہیں یہ آزاد ہیں، ان لوگوں نے علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا. ٹھیک سیم اسی طرح جب فرانس کے سفیر کے خلاف قرارداد جمع ہوئی تھی اسمبلی میں، جب بار بار یہ علامہ سعد رضوی کی طرف سے یا تحریک لبیک کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا، اور یہ پاکستان کا جو لبرل مافیا ہے یا جو میڈیا ہے انہوں نے بھی حکومت کو کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ قرارداد پاس کرنی ہے، پاس نہیں کرنی، پاس کرنا تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ فرانس کے مسئلے میں یا سعد رضوی صاحب کے خلاف تو اکٹھی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تحریک لبیک کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے علامہ سعد رضوی صاحب جو عام پبلک کا جو خیال ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک جھوٹی دھوکے سے ایک قرارداد بھیج دیتے ہیں. یقین مانو اس ٹائم بھی میں ویڈیو بنائی تھی کہ یہ قرارداد صرف دھوکا ہے، یہ عوام کو دکھانے کے لیے یہ دھوکا ہے، کیونکہ وہ قرارداد حکومت کی طرف سے پیش نہیں کی گئی تھی، وہ امجد علی خان کی طرف سے پی ٹی آئی کے ایز اے پرسنل ایک ممبر کی حیثیت سے وہ قرارداد جمع کرائی گئی تھی کہ کل کو ہم یورپی یونین کو کہیں گے کہ بھئی یہ پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے نہیں تھی، یہ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے نہیں تھی یا وفاق کی طرف سے نہیں تھی، یہ تو صرف ایک ممبر ہے، ایک ذاتی حیثیت سے اس نے، پاکستان کا ایک شہری ہے، اس نے ذاتی حیثیت سے یعنی قرارداد جمع کی. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو بنائی تھی. پھر عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ اس کے اوپر 2 سیشن ہوئے، جو فرانسیسی سفیر کے خلاف یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کے خلاف جو قرارداد جمع ہوئی، تو پاکستان کا وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، جو کہتا ہے کہ ہم سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بار بار بات کر رہے ہیں، تو وہ دونوں سیشن میں جو بحث ہو رہی تھی نہیں گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا کون سا ضروری کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت سے بڑھ کر تھا، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ تھے ان کو سزا دلوانے سے بڑھ کر تھا. تو عمران خان صاحب نے 2 بار نہیں گیا، عمران خان 2 بار نہیں گیا، شیخ رشید نہیں گیا، اور 1 بار اسد قیصر جو سپیکر ہے وہ نہیں گیا. تو اس ٹائم میں نے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا نہ جانے کا جو پیغام ہے یہ یورپی یونین کو ہے، نہ جانے کا جو پیغام ہے سپریم کورٹ میں اس قرارداد کے سیشن میں، یہ پیغام فرانس کو ہے کہ یہ فرانس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب نہیں گیا، سپیکر نہیں تھا، انٹیریئر منسٹر نہیں تھا، تو اس لیے یہ جو قرارداد ہے اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے پیش نہیں کی گئی ہے، یہ ایک عام انڈیویجول کارکن کی طرف سے ایک عام شہری کی حیثیت کی ہے. اسی طرح یہ حکومت ابھی فرانس کو دکھا رہی ہے، یہ حکومت یورپی یونین کو دکھا رہی ہے کہ بھئی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو رہا نہ کریں، لیکن پاکستان کی عدالتیں. تو ابھی یہ حکومت فرانس اور سفیر کو دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے عدالتوں کو، پاکستانی اداروں کو لڑانے کی، جو کل عمران خان صاحب اسلام آباد میں کہہ کے 1 گھنٹہ عوام کا مغز خراب کرتے رہے، اس کو بھاشن دیتے رہے کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے کیس ہار جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی مثالیں دے رہے تھے، لیکن خود یہ کیا کر رہے ہیں. میں سمجھ نہیں آتی کہ عوام آخر سمجھنا کیوں نہیں چاہتی کہ یہ دھوکے باز
ان پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، ان کا مقصد ہے یورپی یونین کے ساتھ۔ ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ